ایک اللہ تعالیٰ کے قرب والا بندہ حضرت ضرور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے تو ایک نوجوان خوبصورت نوجوان جو وحدت توحید جس نے حاصل کی تھی، اللہ کا قرب حاصل کیا ہوا تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے چہرے دیکھتے ہی بندہ پڑھتا تھا سبحان اللہ۔ وہ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار تھا۔ تو جب کشتی عین دریا میں پہنچی تو ضرور مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کشتی کا مالک تھا اس کی تھیلی گم ہو گئی جس میں اس کے روپے پیسے تھے، مال تھا۔ تو اس نے اب سب پہ شک کیا، سب کی باری باری اس نے تلاشی بھی لی، پوچھا۔ اب جب بات اس نوجوان حسین شخص پہ آئی، جب اس پہ بات آئی تو اس پر الزام آیا کہ یہ جو ہے یہ تھیلی آپ کے پاس ہے یا یہ آپ نے لے لی ہے، مجھے واپس کرو۔ جب اس پہ یہ بات آئی تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اللہ تیرے یہ بندے مجھ پہ شک کر رہے ہیں، تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ ایسی رحمت کر دے تجھ کو، تیری ربوبیت کا، تیرے خدا ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے اللہ ہونے کی قسم ہے، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جتنے بھی جانور اس میں دریا کے اندر ہیں یہ سارے ظاہر ہوں اور ان کے منہ کے اندر جوہرات ہوں، موتی ہوں۔ تو جب وہ دعا کر رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے، ایک دم سے جتنا دریا تھا، دریا میں تمام جانور باہر نکلے، انہوں نے اپنے منہ باہر نکالے تو سب کے منہوں کے اندر سونے چاندی کے زیورات تھے، جوہرات تھے، اور اس سے دریا اتنا روشن ہو گیا کہ بیان سے باہر ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں نے ایسا نہیں کیا، اگر تمہیں ضرورت ہے تو ان سے لے لو، جو تجھے ضرورت ہے ان کے منہ سے وہ لے لو اور مجھے جانے دو۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ کہا اللہ اب اس دریا کو میرے لیے رستہ بنا دے، میں اب کشتی میں نہیں سوار ہونا چاہتا۔ انہوں نے دریا میں پاؤں رکھا تو یقین کیجئے دریا جو ہے وہ ایسے لگ رہا جیسے تخت بن گیا ہو ان کے لیے، اور وہ اس میں سوار ہو کے لہروں میں چلے گئے اور ساتھ پڑھتے گئے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور ہم ان کو دیکھتے ہی رہ گئے، اور تمام کشتی والوں نے بڑی شرمندگی کا اظہار کیا کہ اتنا خوبصورت نوجوان، اللہ کا ولی اور اللہ کی قربت والا، اللہ کی رحمت والا اور اللہ کی معرفت والا شخص ہم سے جدا ہو گیا۔ ہم اس کی جدائی میں آنسو بہانے لگے کہ پھر خوش بھی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے اللہ کے اپنے بندے کی زیارت کروا دی، جس کی تمام یہ مچھلیاں، یہ جتنی مخلوق تھی دریا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تابع کر دی۔ جب اس نے اللہ سے دعا کی تو فوراً وہ سب چیزیں حاضر ہو گئیں، اور انہوں نے اتنے وہ جب جوہرات وہاں سے نکالے تو اس سے تمام کشتی روشن ہو گئی۔ وہ بندہ ہم سے جدا ہو گیا، لیکن خوش قسمت ہے ہم کہ ہم اس بندے کی ہم نے زیارت کر لی۔ تو کہتے ہیں کہ سیاحت کے اندر جب بندہ سفر کرتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی زیارت ہوتی ہے۔ ضرور مصری فرماتے ہیں کہ میں اس لیے سفر کرتا تھا کہ یہ مجھے کسی اللہ کے ولی کی زیارت ہو جائے، اور ان کی زیارت کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے اس کی طلب بڑھ گئی۔ تو جب بھی انسان سفر کرتا ہے، سفر کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا ہوتا ہے، اللہ ان کا ہو چکا ہوتا ہے، یہ اللہ کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز بھی ان سے وہ پوشیدہ نہیں رہتی، وہ ہر چیز ان کا حکم مانتی ہے، کیونکہ وہ اللہ ان کے اندر بستا ہے۔ جیسے میں نے حدیث پہلے سنائی تھی کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کی زبان بنتا ہوں، میں اس کا چہرہ بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں، عین اس کے اندر میں ہی سما جاتا ہوں۔ تو پھر جب اللہ اندر سما جائے تو پھر کیوں نہ وہ زبان سے جو کہے وہ ہو، وہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کن فیکون کا اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو وہ عطا کر دیتے ہیں، جو بھی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ تعالیٰ ان کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ تو اولیاء اللہ، یہ واقعہ قصص اولیاء میں درج ہے ضرور مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ